حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، رات کو سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھ کر سویا کرو، یہ رب رحمان کی رحمت کو کھینچ لانے والے، عرش کے دروازے کھول دینے والے اور دلوں کو روحانی سکون عطا کرنے والے مقدس اذکار ہیں۔ اے علی، ان الفاظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 4000 دینار راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، جسے تم نے اپنے مال و دولت کو اللہ کے ان بندوں پر قربان کر دیا جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اے علی، اور سنو، ان کلمات کو پڑھنے سے تمہیں ایسا ثواب عطا کیا جاتا ہے جیسے تم نے مکمل قرآن مجید کلام الہی پڑھا ہو، اس کے حرف کو محبت سے، خشیت سے، آنسو سے لبریز ہو کر پڑھا ہو۔ ان کلمات کا پڑھنا گویا تم نے اپنی جنت خرید لی اور 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اے علی، اور سنو، سب سے عظیم سعادت یہ ہے کہ ان کلمات کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا انعام بھی لکھ دیتا ہے، ایسا حج جو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا چکا ہو، جس کے ہر طواف، ہر لبیک اللہم لبیک کہنے پر جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اے علی، اور سنو، ان کلمات کی تاثیر صرف دنیا تک محدود نہیں، یہ تمہارے ساتھ قبر میں بھی ہوں گے، یہ تمہاری اندھیری قبر میں روشنی کر دیں گے، اور قیامت کے دن جب ہر نفس اپنی فکر میں ہوگا، یہ تمہارے ہاتھوں میں شفاعت کا پرچم بن کر کھڑے ہوں گے، اور تمہارا نام عزت و وقار کے ساتھ رب العالمین کے دربار میں بلند کر دیا جائے گا۔ یہ وہ کلمات یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے در و دیوار میں خوشبو کے جھونکے محسوس کیے، بہشت کے باغات میں ایک نرمی سی محسوس ہوئی، پھر میں نے ایک نہایت پرسکون آواز سنی جیسے کسی نیک روح کی تسبیح ہو رہی ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فلاں شخص کی بیٹی ہے، وہ بیٹی جو دنیا میں گمنام تھی، جس نے شادی نہ کی، نہ زیورات پہنے، نہ بارات دیکھی، نہ شوہر کی محبت پائی، لیکن اپنے ضعیف باپ کے قدموں میں جنت کی تلاش کرتی رہی، وہ بیٹی جس نے اپنی جوانی قربان کر دی، اپنے خواہشوں کو دفن کر دیا، اپنی نیندوں کو صدقہ کر دیا، وہ ہر رات باپ کے لیے جاگتی رہی، کبھی پانی دیتی، کبھی تیمارداری کرتی، کبھی تکیہ درست کرتی تو کبھی اپنی دعاؤں سے باپ کی عمر لمبے کی دعا مانگتی، وہ جب سجدے میں جاتی تو صرف باپ کی صحت مانگتی، کبھی کسی نے اسے دنیا کی بیٹی میں شمار نہ کیا، لیکن رب کریم نے اسے جنت کی عورتوں میں بلند مقام عطا کیا۔ وہ جب تھکتے تو زبان پر صرف یہی ہوتا، یا اللہ میرے باپ کو سکون دے دے۔ وہ خود کم کھاتی لیکن باپ کے ہاتھ میں گرم نوالا رکھتی، وہ خود بیمار ہوتی لیکن باپ کے لیے مسکراتی، جب سب لڑکیاں دلہن بن کر رخصت ہو گئی وہ تب بھی اپنے بوڑھے باپ کی چپل سیدھی کر رہی تھی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو زمین کی مٹی اس کے لیے نرم کر دی گئی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اور فرشتے اس کی قبر پر رحمت کی چادریں بچھانے لگے، کیونکہ وہ باپ کی رضا کے لیے جیتی اور باپ کی خدمت میں فنا ہو گئی، اور آج وہ جنت کی ان عورتوں میں سے ہے جن پر رب کریم کو فخر ہے اور جنہیں نبیوں کے پڑوس میں جگہ ملی ہے۔ باوالا حدیث الترمذی۔ جب انسانوں کی نئی نسل زمین پر پھیل گئی اور ان میں سے ایک قوم نے دوبارہ اللہ کو بھول کر سرکشی، غرور اور بت پرستی کی راہ اختیار کر لی، یہ قوم عاد کہلاتی تھی، جو یمن کے علاقے آکاف میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی قوت، مال و دولت، بڑے بڑے محلات، کھجوروں کے باغات اور مضبوط ستونوں والے اونچے اونچے محل عطا فرمائے تھے، لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کی بجائے بتوں کو پوجنے لگے، زمین میں فساد پھیلانے لگے، ظلم کرنے لگے اور اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھنے لگے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنائے اور کہتے کہ ہم سے طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نرمی، محبت اور حکمت کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی اور ان کے غرور اور تکبر پر تنبیہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری کوئی معبود نہیں، وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے اناج اگاتا ہے۔ لیکن قوم عاد نے انکار کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ تو بھی ہمارے جیسا انسان ہی تو ہے، اگر تو سچا ہے تو کوئی عذاب لے کر آ، ہم تیرے رب سے نہیں ڈرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تم سے بیزار ہوں، تم بھی اپنی چال چل لو، میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں۔
میرا رب مجھے ہر حال میں بچا لے گا، لیکن تم کو اس عذاب میں مبتلا کرے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ تکبر میں اندھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی نصیحتوں کو مذاق سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے آزمائش کے طور پر 3 سال تک بارش بند کر دی۔ ان کی کھیتیاں سوکھنے لگی، جانور مرنے لگے اور قحط پھیل گیا، لیکن انہوں نے توبہ کرنے کی بجائے آسمان کی طرف دیکھ کر بتوں سے دعا مانگنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے آسمان پر ایک سیاہ بادل دیکھا اور خوش ہو کر کہا کہ یہ تو بارش والا بادل نظر آتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ بادل نہیں بلکہ وہ اندھیری ہے جو تمہارے رب کے عذاب کے طور پر تم پر آئی ہے، وہ آندھی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر چلی، جو ان کے جسم کو درختوں کی طرح اکھاڑ کر پھینک دیتے، جو ان کے مضبوط محلوں کو زمین بوس کر دیتی، جو ان کے غرور کو مٹی میں ملا دیتی۔ اس خوفناک آندھی میں قوم عاد کے تمام کافر ہلاک ہو گئے، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ نے بچا لیے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت اور اس کے پیغام کی تبلیغ میں گزار دی۔ قوم عاد کا انجام قرآن مجید میں بھی تفصیل کے ساتھ آیا ہے تاکہ آنے والے لوگ عبرت حاصل کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے جنہیں ایک پوری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی جب ان کی قوم شرک، بت پرستی اور بد اعمالیوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کا اصل نام نوح بن لامک بن مطلوش بن ادریس تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 950 سال کی طویل عمر عطا فرمائی، اور ان میں سے 900 سال آپ نے اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے میں گزار دیے۔ آپ کی قوم پتھروں سے بت تراشی اور ان کی عبادت کرتی تھی۔ ان کے بڑے بتوں کے نام یہ تھے: دد، سوا، یغوس، یعوق اور نصر تھے۔ ان بتوں کو پہلے نیک اور صالح لوگوں کی شکل میں مانا گیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ شیطان نے ان کے ذریعے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات خفیہ و اعلانیہ محبت و حکمت سے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبریاں دی، لیکن قوم نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو جھٹلایا اور آپ کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے کہ تم بھی ہماری طرف ایک انسان ہو، اگر اللہ کسی کو بھیجتا تو فرشتہ بھیجتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، نہ کہ تم پر کوئی برتری جتانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے آیا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ لیکن وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیتے اور آپ سے بدتمیزی کرتے رہتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، لیکن ان کی نفرت اور تکبر میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ میں نے انہیں تیری عظمت کی طرف بلایا، تیری مغفرت کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے اور منہ موڑ لیا۔ اے میرے رب کریم، زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور صرف نافرمان اولاد ہی چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک عظیم کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ آپ پر ہنستے، تانے دیتے اور مذاق اڑاتے، لیکن آپ کشتی بناتے رہے، کیونکہ اللہ کریم کا وعدہ تھا کہ وہ ان کافروں پر طوفان نازل کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی مکمل کی جو 3 منزلوں پر مشتمل تھی، ایک منزل درندوں، ایک پر چوپاؤں اور ایک پر انسانوں کے لیے تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کو حکم آیا تو زمین سے چشمہ ابل پڑے اور آسمان سے بارش تیز ہو گئی، یہاں تک کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہر جانور کے ایک نر اور ایک مادہ کو کشتی میں سوار کیا اور اپنے ایمان والے پیروکاروں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ پانی اتنا بڑا کہ پہاڑ بھی چھپ گئے اور ہر کافر ڈوب گیا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی کافروں میں سے تھا، جس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا اور کہا میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن وہ نہ مانا اور طوفان میں ڈوب گیا۔ کشتی مسلسل کئی دنوں تک پانی میں چلتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگلنے کا حکم دیا
اور آسمان کو بارش روکنے کا حکم دیا۔ پانی کم ہونے لگا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کشتی سے باہر نکلے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر اللہ کے دین کو قائم کیا اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کی عبادت کی تلقین کی۔ آپ کی نسل سے یہ دنیا میں آگے انسانوں کی آبادیاں ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں صبر، توکل اور استقامت اور اللہ رب العالمین کے وعدوں پر یقین کی اعلیٰ مثال سکھاتا ہے کہ اگر انسان پوری ایمانداری سے اللہ رب العالمین کی طرف بلائے اور مخالفت کے باوجود ثابت قدم رہے تو آخرکار کامیابی اللہ کے بندوں ہی کی ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ناظرین، قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد کے لوگوں میں سے تھی۔ یہ لوگ قوم عاد کے بعد عرب کے شمال مغربی علاقے حجر یا مدائن صالح میں آباد ہوئے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے طاقتور جسم، ذہانت، زرخیز زمین، خوبصورت وادیوں اور پہاڑوں میں گھر بنانے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر حسین و جمیل گھر بناتے اور میدانوں میں محلات تعمیر کرتے۔ ان کے ہاں خوشحالی، دولت، فن تعمیر اور زمین کی زرخیزی کا کوئی جواب نہ تھا، مگر اس نعمت نے انہیں غرور میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور بت پرستی اختیار کر لی۔ وہ کئی بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں مشہور بت حجر، حباب، شمس اور منات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی اصلاح کی۔ انہیں میں سے ایک نیک راست باز اور سچے انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، ان کو سمجھایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ، وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہارا خالق اور رازق ہے۔ لیکن قوم سمود نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اے صالح، تو پہلے تو ہمارے درمیان معزز اور عقل مند تھا، اب تو ہمیں ان بتوں کی عبادت سے روکتا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لے کر آ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کو ایسی نشانی دے جو ان کے لیے حجت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک معجزہ ظاہر کیا۔ ایک عظیم پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی کو باہر نکالا جو کہ نہایت خوبصورت اور بڑی جسامت والی تھی۔ یہ اونٹنی پہاڑ کی چٹان سے ظاہر ہوئی جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ اور حضرت صالح علیہ السلام کی سچائی کی واضح دلیل تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے ایذا نہ دینا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے زمین میں چلنے دو، یہ ایک دن تمہارے کنویں سے پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے۔ لیکن قوم سمود نے اس نشانی کو دیکھ کر بھی انکار کر دیا، بلکہ وہ لوگ اس اونٹنی سے حسد اور دشمنی کرنے لگے۔ وہ اونٹنی روزانہ پہاڑوں سے اترتی، ایک دن میں کنویں کا سارا پانی پی جاتی اور پورا قبیلہ اس کے دودھ سے سیر ہو جاتا، لیکن وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے سازش کی کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک سرکش شخص نے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو آپ نے غم کے ساتھ فرمایا کہ تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا، اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی، کہنے لگی اچھا لیا وہ عذاب جو تو کہتا ہے۔ لیکن تیسرے دن جیسے ہی سورج نکلا تو ایک زوردار چیخ اور زلزلہ آیا، آسمان سے ایک آواز نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا اور زمین نے نیچے سے ہلا دیا۔ ان کے دل پھٹ گئے اور جسموں میں لرزہ طاری ہو گیا اور وہ سب کے سب اپنے گھروں میں منہ کے بل گر پڑے، بے جان اور برباد ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے چند ایمان والے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچا لیے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کریم کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نے خیر خواہی کو پسند ہی نہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے اور باقی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تبلیغ میں گزاری۔ قوم سمود کا انجام بھی قرآن پاک میں بار بار آیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور جان لے کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار اور اس کے رسول سے دشمنی کس انجام تک لے جاتی ہے۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، رات کو 5 کام کر کے سویا کرو۔ پہلا 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو، ایک بار قرآن پاک کا ختم کر کے سویا کرو، جنت کی قیمت دے کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کر کے سویا کرو، ایک حج کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امر محال ہے، مجھ سے کیسے ہو سکے گا؟ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
4 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर सोया करो। इसका सवाब 4000 दिनार सदका देने के बराबर है, तुम्हारे नामा अमाल में लिख दिया जाएगा। 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर सोया करो। 1 बार कुरान मजीद पढ़ने का सवाब होगा। सूरत मुज़म्मिल और दरूद शरीफ पढ़कर सोया करो, वो जन्नत की कीमत अदा होगी। 10 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़कर सोया करो। 1000 गुलाम आज़ाद करने और 2 लड़ने वालों में सुलह के बराबर सवाब होगा। 4 मरतबा सूरत अखलास पढ़कर सोया करो। 1 हज करने का सवाब होगा। ऐ अली, इन कलमात की तासीर सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं, ये तुम्हारे साथ कब्र में भी होंगे। ये तुम्हें अंधेरी कब्र में रोशनी देंगे और क़यामत के दिन जब हर नफ्स अपनी फिक्र में मुब्तला होगा, ये तुम्हारे हाथों में शफाअत का पर्चा बनकर खड़े होंगे और तुम्हारा नाम इज्जत और वकार के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में बुलंद कर दिया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और निहायत आज़ी से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यमन से आया हूँ, एक लंबा और थका देने वाला सफ़र तय करके आया हूँ, आपसे चंद सवाल करने, आपके कदमों में बैठने और अपनी कैफियत अर्ज़ करने के लिए। मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और उनकी कमर झुक चुकी है, चलने की ताकत नहीं रही। मैं उन्हें अपने हाथों से उठाकर हज पर लाया, रास्ता भर उनकी खिदमत करता रहा, कभी उनके पाँव दबाता, कभी उन्हें अपने कंधों पर बिठा लेता। जब वो सो जाते तो मैं उनके पास जागता रहता, उनकी सांसों की आवाज़ें सुनता, उनकी ज़रूरियात से पहले उनके लिए हाजिर रहता। मैंने उनके लिए अपनी नींद कुर्बान कर दी, भूख के वक्त उनका पेट भरता रहा और खुद भूखा रहा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, उसकी आंखों में आज़ी थी, माथे पर थकन थी, लेकिन दिल में एक सवाल था। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इनकी एक हिचकी का भी बदला नहीं चुका सका, यानी वो हिचकी जो तेरी माँ ने तुझे पैदा करते वक्त दर्द से ली थी, जब वो एक रात जो तेरे बाप ने तपती धूप में मेहनत करते गुजार दी थी, उन लम्हों का बदला भी तू नहीं चुका सका। ये अल्फाज सिर्फ इसके लिए नहीं थे, ये क़यामत तक आने वाले हर बेटी के लिए थे। अगर कोई एक ये समझे कि वो मैंने उसका हक अदा कर दिया, तो ये बात सरासर गलत है। यह हदीस मुबारक हम सबको बताती है कि माँ बाप का हक किसी तौर से, किसी पैमाने से पूरा नहीं होता, वो सिर्फ रब की रज़ा से ही मुमकिन है। और वो रज़ा वालिदैन के कदम चूमने, उनके लिए आंखों से आंसू बहाने और उनके बुढ़ापे को जन्नत का वसीला समझने में है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों के वालिदैन पर अपनी खास रहमत नाज़िल फरमाए और उनकी ज़िंदगी को आसानियों से भर दे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। या जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, उनके कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।